حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم سب بیویاں نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھیں، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةٌ، کہ حضرت فاطمہ آ گئی تو ان کی چال بالکل نبی کریم علیہ السلام جیسی چال تھی، چلتی تھی نا تو بس سرکار کا چلنا یاد آ جاتا تھا۔ فَلَمَّا رَآهَا، جب حضرت فاطمہ زہرا کو نبی کریم علیہ السلام نے آتے دیکھا، قال مرحبا بابنتی، خوش آمدید ہے میری پیاری بیٹی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ۔ وہ قریب ہوئیں، سرکار نے ان کے کان میں کوئی بات کی۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کے کان میں کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا کی یہ غمگینی دیکھی تو فَسَارَهَا ثَانِيَةً، پھر نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا ذرا قریب آ جا، قریب آ جا۔ پھر جب قریب آئیں تو اب نبی کریم علیہ السلام نے پھر ان کے کان میں کچھ بات کی۔ اب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ ایک بات پہلے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تو حضرت فاطمہ زہرا نے رونا شروع کر دیا۔ جب دوسری مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہ زہرا خوش ہو گئی۔ میں نے بعد میں حضرت فاطمہ سے پوچھا اے بیٹی فاطمہ یہ تو بتا نبی کریم علیہ السلام نے تیرے ساتھ کون سی سرگوشی کی تھی کہ پہلے تو رو پڑی بعد میں تو ہنس پڑی؟ فرمانے لگی امی جان میں نبی کریم علیہ السلام کا راز فاش نہیں کروں گی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کو تجسس بڑا تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک دن پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت فاطمہ زہرا سے کہا اے فاطمہ تیرا میرا ایک تعلق بھی ہے، میں تیرے ابا جان کی سب سے پیاری بیوی ہوں، یہ تو بتا تیری ماں لگتی ہوں نہ بتا۔ اس حق کی وجہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا اب بتا اس نے کیا بات ہوئی تھی کہ پہلے سن کر تو رونے لگی بعد میں تو سن کر ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا پہلی بار نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل ہر سال آیا کرتا ہے، ہر سال آ کر قرآن کا میرے ساتھ دور کیا کرتا ہے۔ اچھا یہاں بڑی بحثیں ہوتی ہیں، سارے قرآن کا دور کرتا تھا یا جتنا نازل ہو چکا ہوتا؟ تو میرا خیال یہی ہے کہ جتنا نازل ہو چکا ہوتا جبریل آ کے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اس سال جبریل نے میرے ساتھ ایک مرتبہ نہیں 2 بار قرآن کا دور کیا ہے، جس سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اب میرا دنیا سے جانا بہت قریب آ گیا ہے، بہت قریب آ گیا ہے۔ جب میں رونے لگی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي، اے فاطمہ اللہ سے ڈر صبر کر، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ،
میں تجھ سے پہلے جاؤں گا تو میں تیرے لیے وہاں انتظام فرماؤں گا، میں تیرا بہترین سلف ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے جب میرے رونے کو دیکھا نا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین۔ کہ فاطمہ کیا تو اس چیز پر راضی نہیں ہے کہ تو ساری جنتی عورتوں کی سردار بنے، یا سرکار نے یہ فرمایا کہ تو مومن عورتوں کی جنت کے اندر سردار بنے۔ حضرت فاطمہ زہرا ارشاد فرماتی ہیں جب سرکار نے مجھے یہ فرمایا تو میں خوشی سے ہنس پڑی۔ اب اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ بعض حضرات یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا، کون سی سرزمین پر مرے گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اب تھوڑے دنوں کے بعد میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بلا العلا بکمالہ کشف حسنت جمیع خصالہ۔